پہلی جنگ عظیم۔ اگرچہ تاریخ عالم کے صفات جنگوں، ان کی المناک داستانوں اور جنگ کی وجہ سے انسانوں کے ہاتھوں انسانوں کی ہی تباہی سے بھرے پڑے ہیں، پر عالمی جنگ، جسے جنگ عظیم اول کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک ایسی جنگ تھی جس کی مثال جنگلی حیات میں بھی نہیں ملتی۔ پہلی جنگ عظیم کے مختلف اسباب تھے، لیکن اس کی جڑیں یورپی طاقتوں کے درمیان اتحاد کے پیچیدہ جال میں تھیں۔ پہلی جنگ عظیم اتحادی اور مرکزی طاقتوں کے درمیان لڑی گئی۔ اتحادیوں میں برطانیہ، فرانس، بیلجیم، روس اور امریکہ، جبکہ مرکزی طاقتوں میں جرمنی، آسٹریلیا، آسٹرو ہنگری، بلغاریہ اور ترکی شامل تھیں۔ پہلی جنگ عظیم کی اہم وجوہات میں سے ایک بوسنیا کے سرائیوو میں آرچ فرانس فیڈرینڈ اور ان کی اہلیہ صوفی کا قتل تھا۔ ان کو 28 جون 1914 کو سربیا کے قوم پرست گاوریلو پرنسپ نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ فرانس فیڈرینڈ کے قتل نے واقعات کا ایک بڑی تیزی سے بڑھتا ہوا سلسلہ شروع کر دیا۔ آسٹرو ہنگری نے بھی دنیا بھر کے بہت سے ممالک کی طرح اس حملے کا ذمہ دار سربیا کی حکومت کو قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ وہ اس واقعے کو سربیا کی قوم پرستی کے سوال کو ہمہ وقت حل کرنے کے جواز کے طور پر استعمال کریں گے۔ جنگ کا پہلا مہینہ دونوں محاذوں پر بے باک حملوں اور تیزی سے فوجی نقل و حرکت پر مشتمل تھا۔ مغرب میں جرمنی نے پہلے بیلجیم اور پھر فرانس پر حملہ کیا۔ مشرق میں روس نے جرمنی اور آسٹریا ہنگری دونوں پر حملہ کیا۔ جنوب میں آسٹریا ہنگری نے سربیا پر حملہ کیا۔ 1914 کے آخر میں سلطنت عثمانیہ کو بھی میدان میں لایا گیا، جب جرمنی نے روس کو دھوکہ دے کر سوچا کہ ترکی نے اس پر حملہ کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں 1915 کا بیشتر حصہ بحر روم میں عثمانیوں کے خلاف اتحادیوں کے اقدامات کا غلبہ رہا۔ سب سے پہلے برطانیہ اور فرانس نے ڈینڈلرز پر ناکام حملہ کیا۔ اس مہم کے بعد جزیرہ نما گلوپلی پر برطانوی حملہ ہوا۔ برطانیہ نے میسوپوٹیمیا میں ترکیوں کے خلاف ایک علیحدہ مہم شروع کی۔ اگرچہ میسوپوٹیمیا میں انگریزوں کو کچھ کامیابیاں حاصل تھیں، لیکن گیلیپولی مہم، جسے ڈرڈینلنس مہم بھی کہا جاتا ہے، پر حملوں کے نتیجے میں برطانیہ کو شکست ہوئی۔ جلد ہی یہ تنازع دنیا تک پھیل گیا، جس میں افریقہ، ایشیا، مشرق وسطیٰ اور آسٹریلیا کی کالونیاں اور اتحادی ممالک متاثر ہوئے تھے۔ 1917 میں امریکہ نے طویل عرصے تک عدم مداخلت کے بعد جنگ میں قدم رکھا۔ اس وقت تک جنگ کا مرکزی تھیٹر یعنی لگزمبرگ میں مغربی محاذ، نیدرلینڈ، بیلجیم اور فرانس ایک مہلک تعطیل کا مقام تھا۔ زہریلی گیس اور بختر بند ٹینکوں کے استعمال جیسی پیش رفت کے باوجود دونوں فریق خندق کی جنگ میں پھنس گئے تھے، جس میں بے شمار ہلاکتوں کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں سومی اور وردن جیسی جنگیں تاریخ میں سب سے مہلک ہیں۔ اگرچہ دونوں فریقوں نے جنگ جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ 1918 میں تجدید شدہ جارحانہ کارروائیاں شروع کیں، لیکن دونوں کوششیں ناکام ہو گئیں۔ تھکے ہوئے اور حوصلہ شکنی کرنے والے فوجیوں کے درمیان لڑائی جاری رہی، یہاں تک کہ جرمنی کئی انفرادی لڑائیوں میں ہار گئے اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کے علاوہ انفلوئنزا کی مہلک وبا نے دونوں اطراف کے فوجیوں کو بھی بھاری نقصان پہنچایا۔ بالآخر جرمنی اور آسٹریا ہنگری دونوں کی حکومتوں نے اپنا کنٹرول کھونا شروع کر دیا، کیونکہ دونوں ممالک کو اپنے فوجیوں تیاب متعدد بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی جنگ عظیم میں 80 لاکھ فوجی مارے گئے اور 21 ملین زخمی ہوئے۔ جنگ کے دوران 65 ملین فوجیوں کو متحرک کیا گیا۔ یہ جنگ 1918 کے آخر میں اس وقت ختم ہوئی جب مرکزی طاقتوں کے رکن ممالک نے ایک ایک کر کے جنگ بندی معاہدوں پر دستخط کیے۔ جرمنی آخری نمبر پر تھا، جس نے 11 نومبر 1918 کو اپنی جنگ بندی پر دستخط کیے۔ ان معاہدوں کے نتیجے میں آسٹریا ہنگری کئی چھوٹے ممالک میں تقسیم ہو گیا۔ جرمنی کو وارسائے معاہدے کے تحت بھاری معاشی معاوضوں، علاقائی نقصانات اور فوجی طور پر ترقی کرنے کے حقوق پر سخت سزا دی گئی۔ بہت سے مورخین کا خیال ہے کہ جرمنی کو سزا دینے میں اتحادی حد سے زیادہ تھے اور وارسائے سخت معاہدے نے دراصل دوسری جنگ عظیم کی بنیاد رکھی، بجائے اس کے کہ امن کو فروغ دیا جائے۔ اس معاہدے میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جرمنی اس جنگ کا مکمل طور پر ذمہ دار ہے۔ یہ ایک جھوٹ تھا
جس نے جرمن عوام کو ذلیل کیا۔ اس معاہدے کے لیے جرمنی پر بھاری جنگی معاوضوں کی ادائیگی عائد کی گئی، جس کا مقصد ملک کو جنگ کا مالی بوجھ اٹھانے پر مجبور کرنا تھا۔ اگرچہ جرمنی نے اپنے لیے ہونے والے معاوضوں کا ایک چھوٹا سا معاوضہ ادا کیا، لیکن جنگ کی وجہ سے یہ پہلے ہی مالی طور پر کمزور ہو چکا تھا اور اضافی معاشی بوجھ نے بے پناہ ناراضگیاں پیدا کر دیں۔ بالآخر نازی پارٹی، جسے انتہا پسند گروہ اس ذلت اور ناراضگی کا فائدہ اٹھانے اور اس کے بعد کی دہائیوں میں ملک پر سیاسی کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یو ایس کے صدر ووڈرو ولسن نے اپنی مشہور کتاب 14 پوائنٹ میں اس معاہدے کو پیس وداؤٹ وکٹری قرار دیا۔ پہلی جنگ عظیم کی ایجادات بہت زیادہ ہیں۔ ان ایجادات میں پلاسٹک سرجری، بلڈ بینک اور کیمیائی ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ ماسک بھی پہلی جنگ میں ہی ایجاد کیے گئے۔ امن کا یہ دن ہر سال 11 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں مسلح افواج میں ہر اس شخص کو یاد کیا جاتا ہے جو جنگ کے دوران لڑا اور اپنی جان گنوائی۔